امریکی صدارتی انتخاب میں حیران کن کامیابی کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ دوسری بار دنیا کی سب سے بڑی معیشت اور سپر پاور امریکہ کی صدارت سنبھالنے کے لیے تیار ہیں اور اپنی حکومتی ٹیم کی تشکیل میں مصروف ہیں، اور پچھلے دور حکومت کے مقابلے میں اس بار ان کی حکومت میں ان کے قدامت پسند بیانیے سے اتفاق کرنے والوں کی اکثریت ہوگی، جو نہ صرف ان سے اتفاق کریں گے بلکہ ان کے سخت گیر بیانیے کو فروغ بھی دیں گے۔ ٹرمپ کی پالیسی سب سے پہلے امریکہ کے انتخابی نعرے کے گرد گھومے گی، جس میں امریکہ کو دوبارہ عظیم بنانے کا نعرہ شامل ہے، اور اس سلسلے میں امریکی ریاست فلوریڈا میں موجود ٹرمپ کی عالی شان رہائش گاہ مارے لاگو، جو ایک نجی کلب بھی ہے، اس وقت فیصلہ سازی کا مرکز بنا ہوا ہے، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں تقریباً 2 سال پہلے امریکی تحقیقاتی ادارے FBI نے چھاپا مارا تھا اور امریکہ کی قومی سلامتی سے متعلق کلاسیفائڈ دستاویزات برآمد کی تھیں، کیونکہ ٹرمپ پر الزام تھا کہ وہ 2020 کا الیکشن ہارنے کے بعد خفیہ دستاویزات اپنے ساتھ لے گئے تھے، اور اس وقت ٹرمپ کا سیاسی مستقبل تاریک نظر آ رہا تھا۔ مگر اب ٹرمپ امریکہ کے صدر منتخب ہو گئے ہیں، اور جس گھر پر چھاپا پڑا تھا اس گھر میں بیٹھ کر وہ امریکہ کی اگلی حکومت بنا رہے ہیں۔ ٹرمپ نے اب تک اپنی نئی حکومت کے تقریباً تمام اہم عہدوں کے لیے نامزدگیاں کر دی ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ اس دفعہ اپنی حکومت میں ایسے لوگوں کو ترجیح دے رہے ہیں جو ان کے نظریے سے متفق ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے وفادار بھی ہوں، اور اب تک ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے چیف آف اسٹاف سمیت متعدد اہم عہدوں پر امیدواروں کو نامزد بھی کر دیا ہے جو ان کے معیار پر پورا اترتے ہیں۔ ٹرمپ کی جانب سے اب تک جتنے بھی نام اپنی ٹیم کے لیے سامنے لائے گئے ہیں ان سب پر امریکی میڈیا حیرت کا اظہار کر رہا ہے، لیکن ان کی خارجہ پالیسی اور اس سلسلے میں ہونے والی تعیناتیاں زیادہ قابل ذکر ہیں، کیونکہ ٹرمپ نے اپنی ٹیم میں محکمہ خارجہ اور دفاع سمیت قومی سلامتی کے لیے جن شخصیات کو منتخب کیا ہے وہ نہ صرف ٹرمپ کے سخت گیر موقف کے حامی ہیں بلکہ وہ چین اور پاکستان کے ناقد بھی رہے ہیں، اور انہوں نے ماضی میں افغانستان سے امریکی فوجیوں کے انخلا پر ڈیموکریٹ حکومت پر سخت تنقید بھی کی ہے۔ ٹرمپ نے سیکرٹری آف اسٹیٹ یعنی وزیر خارجہ کے لیے سینیٹر مارکو روبیو اور وزیر دفاع کے لیے افغانستان میں جنگ لڑنے والے سابق فوجی اور فاکس نیوز کے میزبان پیٹ ہیگسیٹ اور مشیر برائے قومی سلامتی کے لیے ایوان نمائندگان کے ریپبلکن رکن مائک والٹز کو نامزد کیا ہے۔ مائک والٹز بھی سابق فوجی افسر ہیں اور وہ بھی افغان جنگ کا حصہ رہ چکے ہیں۔ جنوبی ایشیا پر نظر رکھنے والے امریکی ماہر خارجہ امور مائیکل کوگلمین کے مطابق وزیر خارجہ کے لیے مارکو روبیو اور قومی سلامتی کے مشیر کے لیے مائک والٹز ٹرمپ کا انتخاب ہے، جو واشنگٹن میں امریکہ اور بھارت کی شراکت داری کے سب سے بڑے حامیوں میں شمار ہوتے ہیں اور پاکستان اور چین کے شدید نقاد ہیں۔ اگر یہ تقرریاں حتمی شکل اختیار کر لیتی ہیں تو یہ دونوں جنوبی ایشیا میں انڈو پیسیفک حکمت عملی کے بڑے حمایتی ہوں گے۔ مائک والٹز امریکہ میں بھارت کے سب سے بڑے حامیوں میں شمار ہوتے ہیں اور انہوں نے ماضی میں پاکستان کے حوالے سے سخت بیانات بھی دیے ہیں، اور 2021 میں انہوں نے امریکی صدر بائیڈن کو پاکستان پر پابندیاں لگانے کے لیے خط بھی لکھا تھا۔ اگست 2021 میں جب پاکستان میں جنرل باجوہ آرمی چیف تھے، جنرل فیض حمید DGISI تھے اور عمران خان وزیر اعظم پاکستان تھے اور افغانستان میں طالبان کی حکومت آئی، تو مائک والٹز نے صدر بائیڈن کو لکھے گئے اپنے خط میں امریکی انتظامیہ سے درخواست کی تھی کہ وہ افغان نیشنل سیکیورٹی فورسز کی مدد کے لیے فوجی وسائل فراہم کریں، جن میں طالبان کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے فضائی مدد بھی شامل ہو۔ انہوں نے اپنے خط میں مزید لکھا تھا کہ امریکہ کو اپنے وسائل کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کے افغانستان میں مداخلت پر اثر انداز ہونا چاہیے۔ پاکستان کی فوجی حکمت عملی طالبان کو قابو کر رہی ہے، کم از کم پاکستان طالبان کی پیش قدمی میں ملوث ہے اور افغان نیشنل سیکیورٹی فورسز کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا ہے، اور پاکستانی فوج اور انٹیلیجنس سروسز ممکنہ طور پر طالبان کے حملے میں براہ راست مدد کر رہی ہیں۔ امریکہ کو فوری طور پر پاکستان کی تمام امداد بند کر دینی چاہیے۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ کی انتظامیہ پاکستان پر پابندی عائد کرنے پر بھی غور کرے جب تک کہ وہ اپنی حکمت عملی تبدیل نہ کرے اور اپنے سرحدی علاقے طالبان کو دوبارہ منظم کرنے کے لیے استعمال ہونے سے روکنے کے لیے اقدامات نہ کرے۔ اس کے علاوہ اپنے انٹرویوز میں بھی مائک والٹز اکثر پاکستان کی پالیسیوں پر سخت تنقید کرتے نظر آتے رہے ہیں۔ اسی طرح ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں وزیر خارجہ کے لیے نامزد سینیٹر مارکو روبیو بھی ایک سخت گیر شخص سمجھے جاتے ہیں، اور انہوں نے ستمبر 2021 میں امریکی سینٹ میں افغان طالبان کے حوالے سے پاکستان کے کردار پر سخت تنقید کی تھی، اور جولائی 2024 میں انہوں نے امریکی کانگریس میں پاکستان اور چین کے حوالے سے ایک متنازع بل بھی پیش کیا تھا۔ صحافی انور اقبال کی خبر کے مطابق امریکی سینیٹر مارکو روبیو نے 26 جولائی کو کانگریس میں ایک بل متعارف کرایا جس میں بھارت کو چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنے میں مدد فراہم کرنے اور پاکستان سے مبینہ خطرات کا سامنا کرنے کے لیے امریکی حمایت کا مطالبہ کیا گیا۔ بل میں تجویز کردہ US انڈیا ڈیفنس کوآپریشن ایکٹ بھارت کو ٹیکنالوجی کی منتقلی کی بھرپور حمایت کرتا ہے اور امریکی انتظامیہ سے درخواست کرتا ہے کہ بھارت کو جاپان، اسرائیل، جنوبی کوریا اور نیٹو کے ممبرز جیسے امریکی اتحادیوں کے برابر سمجھا جائے۔ جبکہ ٹرمپ کی جانب سے نیشنل انٹیلیجنس کے سربراہ کے طور پر نامزد تلسی گیبرڈ بھی ایک سابق فوجی افسر ہیں اور وہ بھی پاکستان پر ماضی میں سخت تنقید کر چکی ہیں۔ BBC کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے سابق رکن کانگریس تلسی گیبرڈ کو نیشنل انٹیلیجنس کا ڈائریکٹر نامزد کر دیا ہے۔ تلسی گیبرڈ امریکی فوج میں بطور لیفٹیننٹ کرنل خدمات سر انجام دے چکی ہیں۔ ماضی میں تلسی گیبرڈ پاکستان پر تنقید کرتی ہوئی نظر آئی ہیں۔ 2017 میں تلسی گیبرڈ نے پاکستان پر اسامہ بن لادن کو پناہ
بنا دینے کا الزام عائد کیا تھا۔ 2017 میں ہی جب کالعدم جماعت الدعوہ کے سربراہ حافظ سعید کی ایک مقدمے میں رہائی ہوئی تو اس پر بھی تلسی گیبرڈ نے پاکستان پر سخت تنقید کی تھی اور کہا تھا کہ حافظ سعید ممبئی حملوں کے ماسٹر مائنڈ تھے۔ مارچ 2019 میں تلسی گیبرڈ نے پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات پر تبصرہ کرتے ہوئے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا تھا کہ جب تک پاکستان دہشت گردوں کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم کرتا رہے گا دونوں ممالک کے درمیان تناؤ برقرار رہے گا۔ وقت آ گیا ہے کہ پاکستانی رہنما انتہا پسندوں اور دہشت گردوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ اس کے علاوہ ٹرمپ نے اسرائیل میں امریکی سفیر، مشرق وسطیٰ میں خصوصی ایلچی، امریکی انٹیلیجنس ادارے CIA کے سربراہ اور ہوم لینڈ سیکیورٹی سمیت دیگر اہم عہدوں کے لیے بھی اپنے ایسے وفاداروں کو نامزد کر دیا ہے جو عوامی سطح پر ان کے بیانیے کو فروغ دیتے رہے ہیں، جبکہ ٹرمپ نے سابق ڈیموکریٹ اور حالیہ صدارتی انتخاب میں آزاد امیدوار رابرٹ ایف کینیڈی جونیئر، جنہوں نے بعد میں اپنی انتخابی مہم ٹرمپ کے حق میں معطل کر دی تھی، انہیں وزارت صحت کا سربراہ مقرر کر دیا۔